للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالم القادر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باہر شریعت کے 16ویں حصے یعنی اسلامی اخلاق و آداب، اس کتاب میں سے یا اس حصے میں ہم نے عیادت و علاج کے متعلق چند احادیث کریمہ سماعت فرمائی تھیں۔ مزید انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق چند احادیث کریمہ اور شرعی مسائل آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے، یعنی سورتۂ مبارکہ یا دعائیہ کلمات جو احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہیں اس کو پڑھا جائے اور پھر مریض پر دم کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی، اس کے چہرے میں زردی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ زرد پڑ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جھاڑ پھونک کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تو حضرت عمرو بن حزم کے گھر والوں نے حاضر ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جھاڑنے کو منع فرمایا اور ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جھاڑا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، حضور کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے سامنے اس جھاڑ پھونک کو پیش کرو، تو جھاڑ پھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدوہ یعنی مرض بیماری جو ہے اڑ کر لگتی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی اور متعدی نہیں ہوتی، اور نہ بدفعلی ہے، مسلمان کسی چیز سے بدفعلی نہیں لیتے، اور نہ حامہ ہے۔ حامہ سے مراد الو ہے، زمانے جاہلیت میں آول جسے کہتے ہیں۔ اہل عرب کے متعلق مختلف قسم کے خیالات اس کے متعلق رکھتے تھے، اور اب بھی لوگ اسے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو حدیث نے اس کے متعلق یہ ہدایت کی ہے کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ کسی نے اگر الو کو دیکھ لیا، کسی کے چھت کے اوپر دیکھا تو کہتے کہ اس کی یا موت آئے گی یا پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو موت تو سب کو آنی ہے چاہے الو بیٹھا ہو یا نہ ہو۔ تو جیسے کہ ہمارے کچھ کلچر میں کچھ ہندوؤں کی رسمیں بھی اور ان کے خیالات بھی ہمارے اندر آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یعنی چھوٹ لگ گئی یا ہر کسی چیز سے بدفعلی لیتے ہیں، تو ایسی کوئی کالی بلی آگے سے گزر جائے یا کالا کتا تو بس ان کو نہ نیند آئے نہ کچھ بھی نہیں آئے، سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شیطانی خیالات ہے، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں آپ چیزوں سے نیک فعلی لے سکتے ہیں، اور اصل نحوست تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ نہ سفر، یعنی بعض لوگ سفر کی مبارک مہینے کو بھی، جس میں بہت بڑے بزرگاندین اولیاء کرام کے آراس ہیں اور بہت مبارک مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام اور ربیع الاول کے بیچ میں، اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات
اس کے بارے میں انہوں نے گڑھ لیے ہیں۔ اور فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجذوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی یہ اس کے لیے ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر تقدیر کا انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں چونکہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس لیے مجھے جذام کی بیماری لگ گئی۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے اور خارشتی اونٹ یعنی جسے خارش ہو، سکن کا کوئی پرابلم ہو، جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس سے بھی خارش ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کو کس نے بیمار کر دیا تھا، پہلے کو کس نے مرض لگا دیا، یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشتی ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا۔ تو مرض کا متعدی ہونا یہ غلط، یعنی بغیر، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے کوئی بیماری اڑ کر کے لگ جائے تو یہ غلط ہے۔ اور مجذوم سے بھاگنے کا حکم سد ذرائع کے قبیل سے ہے، یعنی ذرائع روکنے کے، کہ اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جذام پیدا ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا، اس خیال فاسد کو اور عقیدہ فاسد کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے حکم ہوا کہ اس سے علیحدہ رہو۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعل اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی آپ کہیں راستے پہ جا رہے ہو یا کسی کام کا ارادہ کرتے ہوئے وقت کسی کی زبان سے اگر اچھا کلمہ نکل گیا، یا آپ جا رہے تھے راستے میں کسی کے گھر سے اذان کی آواز آئی، قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، تو یہ اچھا فعل ہے، یعنی جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا کام ہے۔ ابو داؤد و ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیرہ یعنی بدفعلی یہ شرک ہے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ جو کوئی ہم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل کر کے چلا جائے۔ ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہ یا راشد یا نجیح سنے، یعنی آپ اس وقت اگر کوئی شخص ان ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا معلوم ہوتا۔ یا راشد یعنی یہ اے ہدایت یافتہ، یا نجیح اے نجات پانے والا، تو یہ کامیابی اور فلاح کی نشانیاں بتائی گئی۔ ابو داؤد نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی یعنی بدفعلی نہیں لیتے۔ جب کسی عامل کو بھیجتے، عامل سے مراد وہ زکوٰۃ کلیکٹر جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے حاکم شرعی کی طرف سے منتخب کیے گئے ہوں، اس کا نام دریافت کرتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور سے ظاہر ہوتے، اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں دکھائی دیتے، اور جب کسی بستی میں جاتے اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرے میں دکھائی دیتے، اور ناپسند ہوتا تو کراہیت کے آثار آپ کے چہرے انور میں دکھائی دیتے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ناموں سے آپ بدشگونی لیتے، بلکہ یہ کہ اچھے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے اور برے نام ناپسند تھے، بلکہ جن کے برے نام ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے نام، پوتوں نواسوں کے نام، نواسیوں اور پوتیوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے، بزرگان دین اور اکرام امہات المؤمنین کے نام پہ رکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔